اہل بیت کی شان زیادہ ہے یا صحابہ رسول کی؟ دونوں کے دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں، دونوں کی عظمت، دونوں کی عزت، دونوں سے محبت یہ دین کا حصہ ہے، اور بنیادی وجہ اس کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہونا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ احب اللہ لما یغذوکم بہ من نعمی، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ اپنی نعمتوں کے ذریعے تمہیں پالتا ہے، وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِ لِحُبِّي، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اہل بیت کی محبت کی بنیادی وجہ یہ ان کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت بنی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر کا ٹکڑا ان کا ہونا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہونا ہے، اس وجہ سے ان کی عظمت ہے، ان کی اہمیت ہے، ان کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ اللہ فی اصحابی، کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، لا تتخذوہم بعدی عرضا، میرے بعد ان کو اپنی طعن و تشنیع کا، طعنے دینے کا نشانہ مت بنا لینا۔ فرمایا فمن احبہم فبحبی ومن ابغضہم فببغضی، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ تو دونوں کی جو شان و عظمت ہے وہ مرکز محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہے۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے وہ اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرے گا، ان کی تعظیم کرے گا، اور وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی تعظیم و تکریم کرے گا۔ تو دونوں ہمارے لیے عزت والے، دونوں ہمارے لیے عظمت والے ہیں۔ اب رہا ان کے درمیان آپس میں تفاضل، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فضیلت، تو وہ شریعت مطہرہ کی طرف سے مقرر ہے۔ ہم اپنی خواہش نفس کی وجہ سے، اپنی چاہت کی وجہ سے کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ جی فلاں فلاں سے افضل، بلکہ جو شریعت مطہرہ نے مقرر کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر، اور اجماع امت کی روشنی کے اندر، اجماع اہل سنت کی روشنی کے اندر جو معیار مقرر ہے اسی کے مطابق یہ افضلیت ہے۔ تو اہل سنت کا یہ اجماع ہے، مجمع علیہ مسئلہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ انبیاء اور مرسلین کے بعد جتنے انبیاء ہیں، جتنے مرسلین ہیں، ان تمام کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے، ان سے بڑھ کر صرف اور صرف انبیاء کرام علیہم السلام اور مرسلین علیہم السلام ہیں، باقی دوسرا کوئی ان سے افضل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت مولا علی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ یہ سارے افضل ترین ہستیاں ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، حسنین کریمین ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، سیدہ عائشہ ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ تمام کے تمام جو معزز ہستیاں ہیں سب یہ فضیلت والی ہیں۔ شریعت نے اور اجماع اہل سنت کے اندر یہ بات مقرر ہے کہ جو سب سے افضل ہستیاں ہیں امت کے اندر وہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات گرامی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کسی کو کہنے لگے کہ جی مجھے فلاں سے محبت ہے تو میں اس کو افضل بنا دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن و سنت کے ادلہ بالکل واضح طور پر موجود ہیں، اور علماء نے بڑی بڑی کتابیں اس موضوع پر تحریر کی ہیں اور دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے۔ عقائد اہل سنت کی جتنی قدیم کتابیں ہیں آپ کو یہ بات اس کے اندر واضح طور پر ملے گی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ افضل و اعلیٰ ہیں۔